السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف توصیف سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا. اللہ کی رحمت و برکت نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر. حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص موڑ پر ہماری اور آپ کی گفتگو چل رہی ہے. جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو یہ اندازہ ہوگا کہ معراج آپ کی نبوت کا درمیانی حصہ ہے. چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا. 13 سال مکہ میں رہے، 10 سال مدینہ میں رہے. اور یہ معراج مختلف قرائن سے جس قول کو تقویت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نبوت کے 12ویں سال. اگر 12ویں سال ہم مانتے ہیں تو یہ درمیانی ہوگا. 23 کا آدھا 12واں سال ہی آئے. یہ ایک اہم موڑ ہے جب اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلوایا اور بہت ہی عزت و احترام اور خاص انداز کا استقبال کروایا. اس سے پہلے کی زندگی جو ہے وہ آزمائش کی زندگی، جہاں اسلام بہت کمزور تھا. مسلمان
مارے پیٹے جا رہے تھے، خود نبی ستائے جا رہے تھے، یہاں تک کہ مکہ سے آپ نا امید ہو کے طائف چلے گئے تھے، اور طائف سے بھی مایوسی ہاتھ لگی تھی، وہاں بھی آپ کو مارا گیا۔ لیکن معراج کے بعد حالات بدلتے چلے گئے، یہاں سے اسلام کو ایک نئی قوت ملنا شروع ہوئی، اور بالآخر وہ وقت آیا کہ آگے جا کر کے مسلمانوں کی ایک حکومت قائم ہے، اور پھر وہیں سے دھیرے دھیرے اسلام کا غلبہ ہوتا چلا گیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا کہنا پڑا کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل کو تو مٹنا تھا ہی۔ تو معراج کے بعد سے اسلام کو غلبہ ملنا شروع ہو گیا، اور پھر مسلمانوں کی آزمائش کم سے کم تر ہوتی چلی گئی، اور وہ وقت آیا کہ ایک دم فاتحانہ انداز میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور وہ کفار قریش جو گالیاں دینے والے، مارنے والے، اجڑی ڈالنے والے، آپ کے گردن میں کپڑا لپیٹ کے اس کو مروڑ دینے والے، یہ تمام کے تمام سامنے بحیثیت مجرم کھڑے ہوئے۔ تو معراج یہ درمیان کا حصہ ہے، نبوت کے درمیانی حصہ ہے، اور یہیں سے اسلام کو تقویت ملنی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کی زندگی آزمائش، ابتلا و آزمائش کی زندگی تھی، اور اس کے بعد کی زندگی الحمدللہ دھیرے دھیرے غلبہ ہوتا چلا گیا۔ یہ ایسی سچائی ہے، معراج ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کرنا ناممکن جیسا لگتا ہے، لیکن اس کے متعلق بھی بہت سارے شبہات وارد ہوئے، طرح طرح کے اعتراضات آئے، اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی۔ اس دور میں بھی لوگوں نے انکار کیا، بعد میں اعتراف کیا، اور اس دور کے لوگ ترقی یافتہ ہونے کے باوجود ابھی تک انکار پر ہیں۔ معاملہ اصل کیا ہے؟ عقل۔ وہ ان تمام چیزوں کو اپنے عقل پہ ناپتے ہیں، اگر عقل کی کسوٹی پہ صحیح اترتا ہے، عقل میں بات سما جاتی، کہتے صحیح ہے، اور اگر عقل میں بات نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، عقل سے پرے ہے۔ کیا بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی لمبی مسافت بیت المقدس کا، فلسطین کا، مکہ سے، جو 1 مہینہ یا 40 دن کی مسافت تھی، اور آنا جانا ملا لیجیے تو 2 مہینہ یا 80 دن کی مسافت۔ اب کوئی شخص سے کہے کہ میں نے آج کی رات میں، رات کے ایک حصے میں یہاں سے فلسطین گیا، اور پھر وہاں سے میں 7 آسمان کی سیر کیا اور آ بھی گیا، تو یہ بات ہمارے بھی عقل میں نہیں آتی، یہ بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ایک مومن شخص جو ہوتا ہے وہ فوراً مان لیتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایک طرف بیان کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبی جو بیان کریں وہ جھوٹ نہیں بیان کریں گے، اور دوسری طرف یہ کام، یہ سفر کروانے والی ذات جو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، تو اس پر بھی قادر ہے۔ تو جب ہمارا ایمان ان دونوں چیزوں پر ہے تو ایک مومن کو ماننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن جن کا ایمان ان دونوں چیزوں میں کمزور ہو اور عقل پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہو تو وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس دور میں کفار مکہ نے اعتراض کیا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صبح یعنی جس رات میں یہ سفر ہوا اسراء و معراج، اس کی صبح آپ بیٹھے ہوئے اور تھوڑا سا غمزدہ ہیں، کیوں کہ ابھی قوم کے لوگ پھر جھٹلائیں گے، ابھی قوم کے لوگ پھر جھٹلائیں گے۔ سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، حق ہے، لیکن پھر جھٹلائیں گے، تھوڑا سا غمزدہ تھا۔ ابو جہل کا گزر ہوا، کہا کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ سچ بتا دیا کہ یہ بات ہے کہ آج رات میں مجھے اسراء کرائی گئی اور آج کی رات میں مجھے معراج کرائی گئی۔ اسراء اور معراج کا فرق یاد ہے۔ آج کی رات میں اسراء کرائی گئی، آج کی رات میں معراج کرائی گئی۔ اور میں گیا فلسطین گیا، وہاں لوگوں کی انبیاء کرام کی امامت کرائی، اور اس کے بعد ساتوں آسمان کی سیر ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری اللہ رب العالمین سے گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ اور پھر میں آیا اور راستے میں تمہارا ایک قافلہ بھی ملا تھا جو مکہ میں آنے ہی والا ہے چند دنوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سوچ رہے کبھی جھٹلائے گا ابو جہل، مذاق اڑائے گا، تو وہ تھوڑا رک گیا، یعنی اس کو اور بڑھانا چاہتا تھا وہ کہ ابھی مجھ سے بیان کیے ہیں، ہو سکتا ہے قوم سے بیان کرنا تو مکر جائے۔ تو کہا کہ کیا جو باتیں آپ نے مجھ سے کہی ہے وہی بات قوم کے لوگوں سے بھی کہو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہی بات کہوں گا جو تم سے میں نے کہی ہے۔ تو گیا سب کو بلا لایا، چلو آؤ، ایک نیا معجزہ ہے۔ ابھی تک یہ دعویٰ کہ اوپر سے نیچے فرشتہ وہی لے کر کے آتا تھا، اب یہ دعویٰ کہ نیچے سے اوپر خود جانے لگے۔ بلا کے لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بیان کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان فرما دیا۔ جھٹلایا انہوں نے، انکار کیا، اور بات وہی تھی، یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی لمبی مسافت رات کے ایک حصے میں ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا تو امتحان لینا چاہا، واقعے کی تحقیق کرنی چاہیے، تو کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم بیت المقدس گئے ہو تو ذرا بیان کرو بیت المقدس کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے وہاں کا سفر نہیں کیا، ذرا بیان کرو بیت المقدس کیسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کیسے؟ سب بیان کیا، اتنا کھڑکی ہوں گے، اتنے دروازے ہوں گے، اتنے کھمبے ہوں گے، جو پوچھا بیان کرتے چلے گئے۔ انہوں نے یہ تو مان لیا کہ جو کہا جا رہا ہے، جو پوچھا جا رہا ہے وہ سچ ہے، لیکن وہی کٹ حجتی، وہی ہٹ درمی، ماننے سے انکار۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت جابر کی روایت ہے، لما کذبتنی قریش، جب مجھ کو قریش کے لوگوں نے جھٹلایا تو اس وقت انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ بیت المقدس کے حالات بیان کرو، تو اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ ایک اور معجزہ لیجیے، ایک معجزہ کو جھٹلا رہے ہو، اللہ دوسرا معجزہ اس کی تصدیق کرا رہا ہے۔ فرماتے ہیں فَتَفِقْتُ أَخْبَرُهُمْ، میں ان کو بیان کرنے لگا، جو پوچھتے گئے میں بیان کرتے گیا، وَأَنَا رَآهُ، میں اس کو دیکھ رہا۔ یہ اللہ رب العالمین ان اللہ علی کل شیء قدیر، نہ ماننے والے نہ مانے، ان کی عقل میں یہ بات کیسے آ سکتی ہے کہ اتنی لمبی مسافت سے کسی کو بیت المقدس دکھ جائے؟ عقل کی بات نہیں، لیکن اگر اللہ کی مانے تو ہو جائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے حالات ان کو بیان کر دیے، کیسا ایسا ہے، انہوں نے مان لیا لیکن ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خبر سن کر کے بعض مسلمان ارتداد کا شکار ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ یہ بتائیے اب یہ کون سی بات ہے
حالات ایسے تھے، انہوں نے راستہ اختیار کیا، مرتد ہو گئے. اور بات پہنچی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. پوچھا، لوگوں نے بیان کیا، سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، یہ ایسی سی خبر سنا رہے. انہوں نے کہا وَإِنْ كَانَ قَالَهُ قَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات انہوں نے کہی تو سچ ہے، اس میں جھوٹ کی کون سی بات ہے، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے. وہ تو ہم کو اس بات کی بھی خبر دیتے ہیں، اوپر سے وحی آتی ہے، ہم اس پر اعتماد کیے بیٹھے ہیں، یہ کون سی بات ہے کہ اللہ نے ان کو بلایا. جب ہم اس پر اعتماد کر لیتے ہیں کوئی تعجب نہیں، اس پر بھی ہم اعتماد کرتے کوئی تعجب نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ابا بکر انت صدیق، اے ابو بکر تم صدیق ہو، سچے ہو، سچائی کی تصدیق کرنے والے ہو. اور اسی دن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑا صدیق، ان کو لقب ملا صدیق. ابوبکر اور صدیق اسی وقت سے ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا ان لوگوں نے انکار کیا جن کو اپنے عقل پر بھروسہ تھا، عقل کو کسوٹی اور جو ہے میزان ترازو مانتے تھے کہ جو بات عقل میں آئے وہ صحیح، جو نہ آئے وہ صحیح نہیں، اسی بات کو انکار کر رہے تھے. لیکن اسی کے مقابلے میں ایک مومن بھی تھے اور انہوں نے دکھلا دیا کہ جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، وہ ان تمام باتوں کو نہیں دیکھتا کہ عقل میں بات آئی یا نہیں، صرف یہ دیکھتا ہے کہ رسول نے کہا ہے یا نہیں. ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی کہا ہے وَإِنْ كَانَ قَالَهُ قَدْ صَدَقَ، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو سچی. کوئی اور کہا ہو تو ہم اس پر ایمان نہیں لاتے، کوئی اور دعویٰ کرتے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. ہم تو ان پر ایمان، ان کی تصدیق کرتے ہیں، اس کی بات کو سچ مانتے ہیں جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی بات ہے تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے. ابوبکر صدیق اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ نہیں کہا سچ ہے، کیا کہا ان کان قالہ، اگر انہوں نے کہا تو سچ ہے. اس کے بعد گئے نبی سے ملاقات کی، پوچھا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو تحقیق ہو گئی کہ ہاں انہوں نے ہی کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا ہے، سب سچا ہے. تو بات کوئی بھی ہے، بہت سارے لوگ کا جو حدیث صحیح ضعیف کیا ہے، یہی ہے کہ اگر بات صحیح طور پر ثابت ہو جائے کہ نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، وہ صحیح ہے، اس پر عمل کیا جائے گا. اور یہ ثابت نہ ہو سکے کہ نبی نے کہا یا نہیں تو وہ ضعیف ہے. تو بہرحال ان لوگوں نے انکار کیا معراج کے واقعے کا اس وجہ سے کیونکہ ان کی سمجھ میں، ان کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تھی. لیکن ایک مومن دکھلا دیا کہ اگر اللہ اس کے رسول پر بھروسہ، اعتماد اور ایمان ہے تو یہ تمام چیزیں بعید نہیں، اللہ جو کے رسول جو فرمائے وہ تمام باتیں صحیح، چاہے ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. یہ تو تھے اس دور کے عقل پرست، عقل کو کسوٹی بنانے والے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ایک بڑا طبقہ ہے اور اپنے آپ کو وہ تعلیم یافتہ کہتا ہے. اس دور میں جس کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے، جس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، اس دور میں بھی لوگ انکار کر رہے ہیں. حالانکہ اس دور میں انکار کی کوئی گنجائش نہیں. اس دور میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے اتنی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کیا جا سکے، یہی بات تھی نا. لیکن آج کے دور میں الحمدللہ وسائل ہیں، تیز رفتار سواریاں آ چکی ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہی ہیں، راکٹ تیز رفتار ہے، اور انسان روشنی کو ناپ رہا ہے کتنی رفتار سے روشنی اوپر سے نیچے آ جاتی ہے، وہ ناپ رہا ہے بجلی کتنی رفتار سے دوڑ رہی. اتنا ترقی کرنے کے بعد اس کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اسراء اور معراج کرا رہا، وہ کیوں کر نہیں ہو سکتا. اس کو مانتا ہے، ایک ایک پوائنٹ پر یقین رکھتا ہے، سائنس جو کہتے ہیں اس پر ایمان لاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں اس میں اس کو شک ہونے لگتا ہے. تو بات تو ہے وہ انکار کرے، بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ان کے دور میں یہ وسائل نہیں تھے. لیکن آج انکار کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ آج کے وسائل بہت ہیں، سمجھا جا سکتا ہے اس دوری کو، اس تیز رفتاری کو. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معراج پر ایک شبہ یہ بھی جو انکار کی حد تک تھا
کہ یہ ناممکن، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، حالانکہ وہ سچ ہے۔ اور آج اس طرح کے لوگ ہیں جو اس طرح شبہات پیدا کرتے ہیں اور صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایک دوسرا شبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی گئی، اسراء کرائی گئی، یہ جسم اور روح کے ساتھ کرائی گئی یا پھر یہ صرف روحانی سفر تھا، جسم اپنی جگہ پر تھا اور روح سیر کر رہی تھی؟ یہ اعتراض۔ بعض لوگ کہتے ہیں خواب تھا، روح بھی اپنی جگہ، جسم بھی اپنی جگہ، یہ خواب تھا، خواب میں سب دکھ رہا تھا۔ ایسے لوگ تو بالکل فضول ہیں۔ ایسا سفر تو ہم بھی کر سکتے ہیں، ایسا سفر تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو بھی خواب میں دیکھ لیتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اگر خوابی ہے تو اس میں معجزے کی کون سی بات ہے، اس میں کمال کون سی بات ہے، اس کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ معجزہ خواب نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صرف روح گئی تھی، بدن اپنی جگہ پہ، اس میں بھی کوئی خاص کمال نہیں۔ ہر بندہ جب سوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اور سورہ مومن کے اندر، سورہ زفر کے اندر غالباً یہ آیت کریمہ، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ کہ انسان جب سوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے نفس کو قبض کر لیتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، اور جس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے روح کو قبض کیے رہ جاتا ہے، چھوڑتا نہیں، یعنی اس کا موت آ گئی، مکمل مستقل موت۔ اور جس کا بھی وقت باقی ہے دوبارہ اس کی روح کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فیمسک التي قضى عليها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اس روح کو روک لیتا ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، جس کا وقت پورا ہو چکا، اور جس کا وقت باقی اس کی روح کو دوبارہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ روحانی سفر تھا تو بہت روح کہاں جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو قبضے کر رہا ہے، اللہ کے پاس جاتی ہے وہ۔ اس میں کون سی کمال کی بات ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا یہ جسم کے ساتھ روح دونوں کے ساتھ کرایا گیا، اور اس کی دلیل قرآن حکیم میں خود ہے۔ سب سے پہلی دلیل اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اللہ رب العالمین پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو اسراء کرایا، اور بندہ روح کو نہیں کہتے، اور بندہ جسم کو بھی نہیں کہتے، روح جسم دونوں ملتے تو بندہ کہلاتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں بندہ کہا ہے تو پتہ یہ چلا روح اور جسم دونوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ اور اسی طریقے سے کفار مکہ نے اعتراض کیوں کیا؟ کفار مکہ نے انکار کیوں کیا؟ اگر صرف روحانی سفر تھا تو انکار کرنے کی کوئی وجہ سامنے ہے ہی نہیں، کیونکہ روح تو جا سکتی ہے، تیز رفتاری کے ساتھ جا سکتی ہے، نکل سکتی ہے، خواب میں آدمی کہاں کہاں جا سکتا ہے، یہ انکار کوئی وجہ ہی نہیں۔ جن لوگوں کے سامنے یہ سب معاملہ ہوا وہ لوگ اسی بنیاد پر انکار کر رہے تھے کہ جسم کے ساتھ ایسا سفر کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ اس سفر کو وہ جسمانی سفر مان رہے تھے، اور جسمانی سفر ان کے یہاں 1 مہینے سے زیادہ مدت لگتی تھی فلسطین پہنچنے میں۔ اسی بات کو انکار کر رہے تھے کہ ہم سفر کریں تو 1 مہینے سے زیادہ مدت ہو جائے، اور یہ کہیں کہ 1 لمحہ میں پہنچ جائے، اسی کا انکار تھا۔ اگر روحانی انکار سفر ہوتا تو انکار کوئی وجہ نہیں، بھائی ہماری جسمانی سفر ہوتی ہے تو 1 مہینہ لگتا ہے، تمہاری روحانی ہوتی سے ہو گیا ہوگا۔ ان کا انکار کرنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کا سفر جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا، بلکہ روحانی اور جسمانی دونوں ملا کر تھا۔ اسی طریقے سے پھر بعض مسلمان ارتداد کا راستہ کیوں اختیار کر لیے، اسلام کو چھوڑ کیوں دیے؟ اگر صرف روحانی تھا تو اتنا بہت اسلام چھوڑنے کی کوئی بات نہیں تھی،
یہ تو ایک عام سی بات ہے، انسان کی روح جاتی ہے، انسان خواب دیکھتا ہے، تو عام سی بات ہے، اس میں اسلام چھوڑنے کی کون سی بات ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ النجم میں آیت کریمہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ اللہ رب العالمین نے پورا نقشہ کھینچا ہے کہ معراج کے موقع پر کیا کیا ہوا۔ وہاں پر ایک آیت کریمہ کہ ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی نظر نہ تو بھٹکی اور نہ ہی الجھی، نہ تو تھوڑا سا ٹیڑھی میڑھی ہوئی نہ ہی بھٹکی، ما زاغ البصر، آپ کی نگاہ جب سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو آپ کی نگاہ بھٹکی بھی نہیں اور ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہاں اگر صرف روح ہوتی تو دیکھنے کا کون سا سوال ہے؟ اگر وہاں صرف روح تھی تو وہاں دیکھنا، نظر کا بھٹکنا، یہ تمام چیزیں کہاں سے؟ پتہ چلا یہ آیت کریمہ بھی بتلاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر روحانی اور جسمانی دونوں تھا، صرف روحانی نہیں ہے خواب یا صرف آپ کہہ دینا۔ یہ اگر ایسا کہا جاتا ہے تو اتنے بڑے معجزہ کا انکار لازم آتا ہے اور اس کی حیثیت خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر جسمانی نہ مانا جائے تو معراج کی کیا حیثیت، کیا حقیقت رہ جاتی، بس خلاص ہو گیا تمام معاملہ۔ تو بہرحال اللہ سے ایک شبہ یہ بھی رہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور اعتراض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا یا نہیں دیکھا۔ لوگ بیان کرنے والے بہت کچھ بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا گئے اور پھر اس کے بعد آگے جب گئے تو وہاں سے عبدیت کا لبادہ اتار دیا، پھر الوہیت کا، پھر نہ جانے کیا کیا دھیرے دھیرے ایک دم ضم کر دیتے ہیں۔ اور ان کے یہاں یہ بھی ایک واقعہ اور ذکر کرتے ہیں کہ جبرائیل وہاں سے دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں تو وہی، نیچے دیکھتے ہیں تو وہی، عرش پر بھی وہی، فرش پر بھی وہی، اتنا ملا دیتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کر دیتے ہیں، اور اسی وقت کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب معراج پہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے گئے، حضرت جبریل اپنی جگہ پہ کھڑے، ادھر جھانکے تو عرش پر بھی وہی ہے، اور مدینے میں جھانکتے ہیں تو وہاں پھر بھی وہی بیٹھے۔ اتنا غلو، اتنا اضافہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دیکھے بلکہ دونوں ذات ایک ہو گئی۔ کہنے کو لوگ چاہے جو کہہ دیں، زبان ان کی ہے، اللہ رب العالمین نے مہلت دے رکھا ہے، جب تک چاہو چلا لو، جس دن پکڑے گا پکڑ لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں ایک راوی حدیث کہ میں نے پوچھا حضرت ابی ذر اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا هل رأيت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ یہی سوال ہے، مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، کوئی شک نہیں، اور اسی سے آدمی فیصلہ کر لے۔ اور جو لوگ اس سے زیادہ بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی جان لے کہ وہ کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی هل رأيت ربک، اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نور، اللہ نور انا اراہ، اللہ نور ہے، میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، میں کہاں سے نور کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نور ہے اور نور کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اب اس سے زیادہ صریح حدیث کہاں سے آئے گی؟ جس شخصیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ دیکھا ہے، وہی شخصیت یہ بات کرے کہ میں نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یہی سے معاملہ صاف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ اور آگے چلیے، حضرت عائشہ اللہ تعالی عنہ فرماتی، حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ تین باتیں کہیں وہ اللہ رب العالمین پر سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔ فرمایا اعظم الفریۃ علی اللہ، یہ تین ایسی باتیں ہیں جو کہے وہ اللہ رب العالمین پر سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔
جھوٹ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین کے بارے میں، لیکن سب سے بڑا جھوٹ یہ 3 باتیں اگر کوئی کہتا ہے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے جو اللہ رب العالمین پر جھوٹی باتیں تہمت لگا رہا ہے۔ فرمایا پہلی بات یہ کہ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو یہ بڑے 3 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے جو اللہ رب العالمین میں بانٹا گیا۔ اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دلیل دی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ رب العالمین کو دیکھ لے۔ ایک آیت کریمہ لا تجھ، اسی حدیث کے اندر انہوں نے بیان کیا اس بات کو کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے تو بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ دلیل یہ کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جس کو نگاہ ادراک نہیں کر سکتی، نگاہ جس کو ادراک اپنے گرفت میں نہیں لے سکتی، وہو یدرک الابصار، وہ نگاہوں کو اپنے گرفت میں لے سکتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بھی ہے اور وہ خبردار۔ ایک اور آیت کریمہ اسی کے بعد انہوں نے دلیل کے طور پہ بھی وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا۔ قرآن کریم کی آیت سورہ شورى کی اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما كان لبشر، کسی انسان کے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں، درست نہیں، ممکن نہیں، کیا کہ ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ سے گفتگو کرے، الا وحیا، مگر وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ رب العالمین کوئی رسول بھیجے جو اس کی جانب وحی کرے۔ اللہ رب العالمین سے گفتگو کرنے کے یہ 3 ہی طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ رب العالمین خود اپنی بات اپنے بندے کے دل میں ڈال دے، دوسرا یہ کہ بندہ اور اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے لیکن بیچ میں پردہ، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے، اور یہ گفتگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، معراج کے موقع پر ہوئی، اور اللہ رب العالمین سے یہ گفتگو ہی، اسی میں اللہ رب العالمین نے نماز کا تحفہ دیا، نماز کی کمی کی، اور آخر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز ہو گئی، دوبارہ جانے سے انکار کیا، تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ میں نے فرض کر دیا، اور وہ 50 نماز کا ثواب، 5 وقت کی نماز پڑھو اور 50 وقت کی نماز کا ثواب اب بھی باقی ہے۔ تو یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے نبی جا کے کہہ رہے ہیں کہ کب کیا جائے، کب ہو رہا ہے، گفتگو اللہ رب العالمین سے ہے، لیکن اب من وراء حجاب، اس میں پردہ ہے۔ او یرسل رسولا، یا اللہ کی گفتگو، اللہ کی بات بندے تک کوئی رسول لے کر کے آئے، یعنی فرشتہ جبریل علیہ السلام۔ یہ 3 صورتیں ہیں کہ کوئی انسان اللہ رب العالمین سے گفتگو کر سکتا ہے، اور اس میں آپ کو کوئی صورت نہیں ملی جس سے یہ واضح ہو کہ کوئی شخص بالمشافہ آمنے سامنے دیکھ کر کے اللہ رب العالمین سے گفتگو بنائے، ایسا ایک بھی نہیں۔ اب اس سے واضح، اس کے بعد حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا نے 2 چیزیں اور بیان فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا، سب سے بڑا جھوٹ۔ دوسرا یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے بعض چیزیں چھپا لیے ہیں، بیان نہیں کی، وہ بھی جھوٹا ہے۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا کچھ نازل کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیان کر دیا، امت کا اتفاق ہے۔ لیکن اگر آپ غور کریں، امت کے بکھراؤ کو دیکھیں، فرقہ واریت کو دیکھیں، مسلکوں کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو چھپا لیا تھا جو بعد میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں، آپ نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کیا، آپ نے کسی کو حکم نہیں دیا، آپ کے نظروں کے سامنے نہیں ہوئی، اس کے بعد نبی کا انتقال ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، اس کے بعد وہ نئی چیز آ رہی ہو، کہا جا رہا یہ دین ہے۔ اگر اس چیز پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے، تو بھائی یہ نئی چیز کہاں سے آ رہی ہے جس کو آپ دین قرار دے رہے ہیں؟
اگر یہ دین تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہوتا، یا آپ نے لوگوں کو حکم دیا ہوتا، یا آپ نے خود کیا ہوتا، یا آپ کے سامنے کیا جاتا، آپ کچھ نہ بولتے تو مانتے کہ واقعی آپ کے زمانے میں ہو رہا تھا، یہ دین ہے۔ لیکن آپ کے انتقال کے بعد جب وحی مکمل ہو گئی، اس کے بعد وحی نہیں آئی، تو اس کا مطلب کہ جتنی باتیں وحی کی تھی اسی دور تک محدود ہے، جتنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد جو لے کر کے دین آئے گا اس کو کہا جائے گا کہ آپ بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ اللہ رب العالمین میں باندھ رہے ہیں۔ اور تیسری بات حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تیسری بات، تیسرا سب سے بڑا جھوٹ، اگر کوئی شخص یہ کہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم ما فی غد، اگر وہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، کل کی بات اگر وہ جانتے ہیں، اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے یعنی غیب کی بات، کل کی بات، غیب کی بات، کل کیا ہونے والا ہے، 1 گھنٹے بعد کیا ہونے والا ہے، 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والا ہے، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جانتے تھے تو اللہ رب العالمین پر بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ فوراً اعتراض کیا، جیسا طریقہ ہوتا ہے صحابہ کا، تابعین کا طریقہ یہی تھا کہ جب کوئی بات نہ سمجھ میں آئے پوچھ لیا جائے، اور وہی دلائل جس دلائل سے لوگ استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ اللہ رب العالمین کو دیکھا، حضرت مسروق نے فرمایا فوراً یا ام المومنین، اے ام المومنین آپ یہ بات کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اگر یہ بات صحیح ہے تو قرآن میں تو آیا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، معراج کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العالمین نے فرما رہا ہے کہ آپ نے ان کو دوسری مرتبہ دیکھا، قرآن میں آیا ہے معراج کے موقع کی بات، اور سورہ شمس میں آیا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ آپ نے ان کو افق مبین میں دیکھا ہے۔ یہی دونوں آیتیں ہیں جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے حضرت عائشہ نے اس میں واضح کی، یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دوسری مرتبہ دیکھا ہے یا آپ نے ان کو افق مبین میں دیکھا ہے، تو وہاں پر جن کو دیکھا گیا وہ اللہ نہیں ہے بلکہ جبریل ہے، وہ جبریل کی ذات ہے جو 2 مرتبہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حقیقی شکل میں دیکھا، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے، شاید کہ آپ کو یاد ہو، اور کہیں تو سوال کروں میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، اتنے میں ایک وادی میں چلے جا رہے تھے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک ندا اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا ہوا تھا وہ ایک کرسی پر آسمان میں فضا میں لٹکا ہوا ہے، اور ان کے پر 600 پر تھے، اور مشرق سے لے کر مغرب تک پر پورا پھیلا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے پر، اتنی کثرت کے ساتھ ان کے پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار ان کو وہاں دیکھا تھا، کب؟ جب نبوت شروع میں ملی تھی، دوسری وحی اس کے بعد ہی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھ کو اڑا دو، حضرت خدیجہ نے اڑایا، اس کے بعد آئے حضرت جبرائیل، فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، لوگوں کو ڈرانا شروع۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا، اور دوسرا موقع تھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، معراج کے موقع پر عند سدرۃ المنتہیٰ، سدرۃ المنتہیٰ کے قریب، اور عنده جنت المأویٰ، اس کے قریب جنت المأویٰ بھی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نزلۃ اخرى، دوسری بار دیکھا، تو بات واضح ہو گئی۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے مراد اللہ رب العالمین ہی ہے، کہ اللہ کے رب العالمین ہی کو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ دوسری مرتبہ دیکھنے کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ آیت میں ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، دوسری بار دیکھا،
تو یہ تو کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو 2 بار دیکھا ہے. جتنے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پہ دیکھا ہے، اور معراج کے موقع ہی پہ بتایا جا رہا ہے، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دوسری بار دیکھا. تو دوسری بار حضرت جبرائیل ہے، ایک تو شروع میں اور ایک اس موقع پر ان کی اصلی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. اسی کا تذکرہ سورہ نجم میں ہے، اسی کا تذکرہ جو ہے سورہ شمس میں ہے. اس کے علاوہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں کبھی نہیں دیکھا ہے. باقی رہا اللہ رب العالمین کو دیکھنا، تو اللہ رب العالمین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. جیسا کہ حضرت ابو ذر کی روایت سامنے آئے، انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نور ام نار اراہ، اللہ تو نور ہے، اللہ کو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ واقعہ ہمارے سامنے رکھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ باندھتا ہے. شاگرد نے اعتراض کیا، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ تو ایسا کہہ رہی ہے جیسا کہ بھائی لوگوں کا اعتراض ہے. اسی آیت سے استدلال ہے، فوراً شاگرد نے حضرت مسروق نے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ قرآن میں تو ایسا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ تو جبریل ہے. دونوں آیت کریمہ میں وہاں جبریل مراد ہے، اور یہ روایت صحیح ہے، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ابن حبان میں ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اللہ سے دعا کرنے سے عمل کی توفیق دے. الہ نے ہم تمام کو قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. جہاں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور اسی کو اپنے لیے عمل بنانے والا بنائے. آمین رب العالمین. الحمد للہ.